اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میرے پاس بہت بڑی خبر ہے، بین الاقوامی خبر ہے، اور یہ خبر تہلکہ برپا کر دے گی، اور یہ خبر بھی 100% درست ہے۔ اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین، خطے کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا رقبے والا ملک، دنیا کا سب سے بڑا آبادی والا ملک، اور سپر پاور کی ریس میں نمبر 1 کی بلندیوں کو چھونے والا ملک، یعنی کہ چائنا کے حوالے سے یہ خبر ہے۔ چائنا کے حوالے سے یہ خبر کب لیک ہوئی اور ابھی تک اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، اور اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور چھپا کون رہا ہے؟ چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیز اور چائنیز حکومت اس کو چھپا رہی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے تقریباً ایک ماہ سے ڈیڑھ ماہ کے عرصہ پہلے انڈونیشیا میں سارک ممالک کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ وہ کانفرنس جو ہے اس کو آسیان کہتے ہیں۔ اس کانفرنس میں وزرائے خارجہ شرکت کرتے ہیں۔ اس وزرائے خارجہ کانفرنس میں دوسرے ممالک کے اور ہر ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں، جن کے آپس میں مفادات طے ہوتے ہیں یا ان کے مفادات آپس میں ہوتے ہیں، وہ اسی موقع پہ انڈونیشیا میں ہی اپنے معاملات پہ میٹنگز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک میٹنگ امریکن وزیر خارجہ اور چائنیز وزیر خارجہ کی انڈونیشیا میں اس آسیان کانفرنس میں طے ہوئی۔ اس کانفرنس میں امریکن وزیر خارجہ بلنکن جو تھے وہ تو ادھر پہنچ گئے ٹائم پہ، انہیں پہلے بالکل مطلع نہیں کیا گیا۔ جب وہ ٹائم پہ میٹنگ پہ اسپاٹ پہ پہنچے، اس وینیو پہ پہنچے، تو انہیں اطلاع دی گئی کہ چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں وہ انتہائی علیل ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے، بلکہ وہ اس اپنے ہم منصب امریکن فارن منسٹر سے بھی ملاقات کے لیے نہیں آ سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ظاہری بات ہے، بات ہضم ہونے والی تھی، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد امریکن فارن آفس اور چائنیز فارن آفس کے درمیان آپس میں رابطہ قائم رہا، اور اس ملاقات کو شیڈول کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی جاتی رہی۔ مگر آج سے مطلب آپ اندازہ لگا لیں آسیان کانفرنس کو گزرے کتنا دیر ہو گئی ہے، اور آج تک وہ ملاقات طے نہیں ہو سکی۔ اس پہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں، انہوں نے چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، اور انہوں نے ایک حیرت کا اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ چینی وزیر خارجہ جو ہیں وہ پراسرار طور پر نہ صرف غائب ہیں، بلکہ آفیشلی ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی پہ امریکی قومی سلامتی کے سفیر جو ہیں، ان کا نام ہے جیک سیلون نے گزشتہ روز اپنی ایک خط تحریر کیا ہے چائنا گورنمنٹ کو، جس میں انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے سفیر جو ہیں وہ پراسرار طور پر اتنے عرصے سے غائب ہیں اور کسی بھی افسر یا کسی بھی ملک کے رابطے میں نہیں آ رہے۔ اس پہ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا جاؤں کہ جو اہم ممالک ہیں جو چائنا سے روابط قائم کرنا چاہتے ہیں یا جن کی ان کے ساتھ روابط ہیں، وہ ان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، پر رابطہ نہیں ہو رہا۔ اب چائنا آفیشلی موقف یہ دیتا ہے کہ وہ انتہائی علیل ہیں۔ امریکن قومی سلامتی کے سفیر جو ہیں جیک سیلون، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ علیل ہیں تو انہیں زوم کے ذریعے یا ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے سے بات کرا دیں یا ان کو زیر علاج ہی دکھا دیں، پر ابھی تک چائنا نے کوئی سیٹسفائیڈ جواب نہیں دیا۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چائنیز سفیر جو ہیں، چن گینگ ان کا نام ہے، وزیر خارجہ، چائنیز وزیر خارجہ کا نام ہے چن گینگ جو ہیں، ان پر یہ مبینہ طور پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے چائنا کی حساس دستاویزات اپنے مخالف ملک کو فراہم کی ہیں، جس کے عوض انہوں نے مالی فوائد حاصل کیے ہیں، جس پر چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو تحویل میں لے رکھا ہے، اور ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے، اور اپنی عزت کی وجہ سے کہ ان کے فارن منسٹر جو ہیں ان پر ایسا الزام ہے، وہ اس بات کو پبلک نہیں ہونے دے رہے۔
اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اگر تو وہ گلٹی فیل پائے یعنی کہ قرار پائے تو پھر ظاہری بات ہے چائنا کے قانون آپ کو پتہ ہے قوانین ان کے بڑے سخت ہیں, اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. اگر وہ کلیئر ہوئے اور اگر وہ گلٹی نہ ہوئے, ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہوئے اور وہ بے گناہ قرار پائے تو چائنیز گورنمنٹ ان کو بارے میں یہ آفیشلی موقف اختیار کرے گی کہ انہیں کرونا کا لیٹسٹ جو وائرس ہے اس سے وہ ان کو انفیکشن ہو گیا تھا, اب وہ زیر علاج رہے, اب وہ علاج کروا کے صحت یاب ہو گئے ہیں اور وہ واپس آ کے اپنے منصب پر فائز ہو گئے ہیں. ناظرین بڑی حیرت کی بات ہے کہ سی آئی اے کو, امریکن سی آئی اے کو نہیں پتا اور دنیا کی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انہیں نہیں پتا, پر میں امید کرتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو ضرور پتا ہوگا, پر کیونکہ ہم چائنا کے دوست ہیں اس لیے وہ ان کی سٹیکس جو ہیں وہ مطلب اوپن نہیں کر رہا ہوگا, یعنی کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اس لیے ان کی جو سمجھ لیں ان کی ریکویسٹ پہ یا ان کی مطلب تحفظات کی بنیاد پر اس بات کو پبلک نہیں ہونے دے رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ مفاد اور چائنا کا پاکستان کے ساتھ مفادات ہیں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اس پہ جو ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو ضرور اپڈیٹ کروں گا اور اس میں آپ اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا, اتنی بڑی خبر اور ابھی تک چھپی ہوئی ہے. ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.